الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ عید قربان جو ہے وہ آ رہی ہے اور لوگ اپنے اپنے جانور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، تو ہمیں جو ذبح کرنے کا سنت طریقہ ہے وہ بتا دیں، کیونکہ اکثر عید قربان پہ کچھ نئے کسائی ہوتے ہیں کہ جو غربت کی وجہ سے پیسے کمانے کی غرض سے کسائی بن جاتے ہیں، جبکہ انہیں صحیح طریقے سے ذبح کا طریقہ نہیں آتا، اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو نہیں آتی۔ لوگوں نے بڑے ناز نخرے سے اپنے جانوروں کو پالا ہوتا ہے، بڑے بڑے پیسے لگا کے خوبصورت جانور قربانی کے لیے وہ لاتے ہیں، لیکن یہ جو نئے کسائی ہوتے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان جانوروں کو یہ ذبح کرتے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے بھی فاش کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور ذبح ہوتا ہی نہیں۔ تو جو سنت طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیں کہ ذبح کا سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ بڑا تفصیلی بھائی کا سوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سب سے پہلے ذبح کے لیے سنت یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے جو سیاہ اور سفید رنگ کے ہوتے تھے انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرتے۔ تو یہ پہلے نمبر پہ سنت یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے اگر اسے اس کا طریقہ آتا ہے۔ اگر اسے طریقہ نہیں آتا تو پھر کسی ایسے ماہر انسان سے اپنے جانور کو ذبح کرائے کہ جو ذبح کے طریقے کو جانتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے والا ہے اگر وہ ذبح کرنا نہیں جانتا تو کم از کم اپنے قربانی کے جانور کے قریب کھڑا ہو۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سجیدہ طیبہ طاہرہ سجیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سے فرمایا کہ اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اور پھر حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو سیدہ پاک نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اہل بیت اطہار کے لیے خاص ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ جو بھی اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب اس کے بعد ہم جو ذبح کا طریقہ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم ذبح کریں گے تو ذبح کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے کہ ذبح کرنے والا جو بندہ ہے وہ مسلمان ہو۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم اتنا ضرور پڑھے، اور اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کی اپنی آواز اس کے اپنے کان سن لیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی 4 جو رگیں ہیں ان کو کاٹنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر 4 نہیں تو اکثر علماء لکھے کہ اکثر کو کاٹنا، یعنی 3 کم از کم پھر کٹنی چاہیے، جس میں ایک اس کی خوراک والی رگ ہوتی ہے، ایک اس کی سانس والی ہوتی ہے، اور خوراک اور سانس والی جو رگ ہے اس کے دونوں اطراف دائیں اور بائیں طرف جو رگیں ہوتی ہیں وہ خون والی رگیں ہیں، تو ان 4 رگوں کا کاٹنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ان میں اکثر یعنی 3 بھی کٹ جائیں، یعنی خوراک والی، سانس والی اور خون والی ایک بھی کٹ جاتی ہے تو جانور ذبح ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو اس کو قبلے کی طرف ہم نے لٹانا ہے۔ قبلے کی طرف لٹانے کے بعد جب ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس چھری کے ساتھ ذبح کریں جو تیز دار چھری ہے، اور اس میں یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ چھری کو تیز کرنا ہے لیکن جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جانور کے سامنے چھری کو تیز کر رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس جانور کو 2 مرتبہ موت دینا چاہتے ہو؟ یعنی اسے چھری کو تیز کرو لیکن جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے، اور پھر دوسرا جانور جو ہے
وہ بھوکا پیاسا نہ ہو، فریش جانور ہونا چاہیے، تھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اسے کچھ نہ کچھ پہلے کھانا، اسے پانی جو ہے وہ دکھا لینا چاہیے، اگر وہ کھاتا ہے پیتا ہے تو اسے دکھا کے پھر اس کے بعد اسے ذبح کرنا چاہیے۔ اور تیسرا ہے کہ جانور کو کسی جانور کے سامنے بھی ذبح نہیں کرنا، یعنی پہلے کسی جانور کو ذبح ہم نے کیا تو اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں۔ پھر جب جانور کو ہم نے قبلے کی طرف لٹا لینا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو پکڑ کر تیز دار جو چھری ہے اس کے حلق کے اوپر رکھ کے، آپ دیکھیں کہ جہاں جانور کے کان ہوتے ہیں، کان کی سیدھ میں اس کا حلق ہوتا ہے، اس کو اگر ہم چھری کے ساتھ کاٹیں گے تو خود بخود وہ چھری کاٹ کے اس کے حلق تک چلی جائے گی، اس کا حلق آپس سے جدا ہو جائے گا۔ تو یہ 4 رگوں کا کاٹنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر اکثر ساتھی کسائی کیا کرتے ہیں جلدی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے آگے بھی آرڈر پکڑے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ ابھی جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کا خون بھی ابھی صحیح طریقے سے نہیں نکلا ہوتا کہ فوراً اس کی کھال کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی جانور کو اذیت دینا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو خون اگر صحیح طریقے سے جانور کا نہیں نکلتا تو اس کے ساتھ بھی بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، وہ اس کے جسم سے جب سارا خون نکل جاتا ہے، جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر اس کے جسم سے اس کی کھال وغیرہ کو اتارنا چاہیے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو ذبح کے حوالے سے تھی۔ تو میں اب بھی یہ بات کہوں گا ان لوگوں سے کہ جو لوگ بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے جانوروں کو پالتے ہیں، تو کسی اناڑی کسائی سے اپنے جانور کو ذبح نہ کروائیں، کیونکہ اکثر انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے اس سے بھی زیادہ لوگوں نے مہنگے جانور خریدے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے خوبصورت جانور جو ہوتا ہے وہ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا۔ اور اس میں ایک اور بھی شرعی مسئلہ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، اکثر ساتھی جو حصے والا جانور ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو ذبح کے وقت چھری کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، کئی جگہ پہ ایسے بھی دیکھا گیا ہے۔ تو ایک ذابح ہوتا ہے جس نے ذبح کرنا ہوتا ہے، باقیوں نے اوپر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، تو اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جس نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے اس نے بھی ساتھ تکبیر کہنی، بسم اللہ اللہ اکبر اس نے بھی پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے چلو جی میں نہیں پڑھتا یہ پڑھ لے گا، تو اس صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ ذبح نہیں ہوتا، یعنی حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو جس نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے تو اس نے بھی ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس میں اور بھی دعائیں ہیں، اگر آپ کو یاد ہے تو ساری دعائیں پڑھیں، جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اگر کسی کو یہ دعائیں آتی ہیں تو ضرور پڑھیں، اس کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ نہیں آتا تو کم از کم ذبح کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضرور پڑھے، اور اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کی اپنی آواز اس کا اپنا کان ضرور سن لے۔ یہ شرعی مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دے۔ مجھے امید ہے کہ جس بھائی نے سوال کیا اسے اس بات کا بخوبی جو ہے اگر سنے گا تو علم ہو جائے گا۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں، جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ اور میں ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عید قربان سے پہلے شیئر کریں۔ جس ساتھی کو اس کا علم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اس سے بھی اس بات کا علم ہو جائے گا، اور آپ کو اللہ کی بارگاہ سے اس کا بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔